صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث نبویہ میں علی صاحب الصلاۃ والسلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے عنوان سے، ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا، اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے، لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا، کس شکل میں آئے گا، کہاں سے آئے گا، اس وقت اس سے بحث نہیں ہے، لیکن دجالیت، فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلا حضور کے زمانے میں ایک کفر تھا مشرکین کا، ایک کفر تھا اہل کتاب کا، ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے۔ اسی طریقے سے شرک کی ہزاروں قسمیں، ہزاروں صورتیں، اس پر بڑی مفصل میری تقاریر موجود ہیں، حقیقت و اقسام شرک، اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ مضامین میثاق میں شائع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، بہت سے مراحل ہیں۔ ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے، وہ ہے تفریق بین اللہ والرسل، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا۔ اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے، یا مانیں گے تو اطاعت نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے۔ اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نساء کی، آیت نمبر 150، آیت نمبر 151۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، جدائی کر دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے، ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا کفر کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں۔ اب جو فتویٰ ہے اللہ کا، فرمایا گیا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں، چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں، چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں، لیکن اگر رسول کا انکار ہو، رسول کی اطاعت کا انکار ہو، رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک، اہانت آمیز، ذلت، ذلیل کن، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جو رائے ہے وہ تفریق بین الرسل والانبیاء اس کی طرف ذہن جاتا ہے، یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے، اور یہ قرآن مجید کے مستقل مضامین میں سے ہے۔ رسولوں کو بھی سب کو ماننا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی، ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے، اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا، لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تعین کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا۔ تو یہ تفریق بین الرسل کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے، جس کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی، جو آخری سے پہلی آیت ہے، لاسٹ بٹ ون، اور سورہ بقرہ میں 16ویں رکوع کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ 16ویں رکوع میں فرمایا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور لا نفرق بین احد من، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو تفریق بین الانبیاء والرسل بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے۔ اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ والرسل، اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا، یا ماننا تو اس کے اتباع اور اس کی اطاعت سے انکار کر دینا۔ یہ در حقیقت ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سیلاب آ رہا ہے، اس کا اصل ہدف یہی ہے، اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے، لیکن اس کا حربہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق۔ اچھا، یہ تفریق جو ہے بین اللہ والرسل، اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اجمالاً عرض کر دوں۔ آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے، مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخر کو مانتے ہیں، ہمیں بھی مسلمان مانو، صاحب ایمان تسلیم کرو۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اصلاً یہود کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخر پر بھی، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ یہ لوگ جو ہیں کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ہمیں مانو، صاحب ایمان مانو، مسلمان تسلیم کرو، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو اور کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن صاف فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذاب مہین ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک کے ساتھ۔ تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا، اور خاص
خاص طور پر جو ابتدائی عہد تھا مدینہ کا، جس میں کہ 16-17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، حضور نے اور صحابہ نے، اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کان کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آ گیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے ہی قبلے کو کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی سے ہمت پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، دیکھو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سی بڑی بات ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہیں، مومن ہرگز نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، تکبر ہے، کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تکبر، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں، ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں۔ نمبر 2 پر منافقین نے جو شکل اختیار کی، وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں، یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں؟ آپ کی رسالت کا کام پورا ہو گیا، آپ نے قرآن لا کر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی، اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے، لیکن یہ کہ آپ کا حکم، آپ کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا قانون، یہ کیوں مانیں؟ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شد و بد کے ساتھ وہ ذکر ایمان بالرسول کا کر رہے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا آپ کی نبوت و رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ خاص طور پر قتال کے بارے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قرآن میں تو قتال کا ذکر ہی نہیں آیا، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں اتری، یہ جو چھیڑ چھاڑ مکے والوں سے شروع کر دی ہے، یہ جو ان کے قافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، ان کی ایک پولیٹیکل آئسولیشن اور اکنامک بلاکیٹ کے جو اقدامات کیے تو خود کیے انہوں نے، اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اسی پر سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے درمیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر یسلموا تسلیما، اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر، یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی، بات یہ غلط ہی ہے، یہ خام خواہ جبرن ماننی پڑ رہی ہے، کیا کریں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، تب بھی یہ مومن نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ صاف فیصلہ قرآن کا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا، جو بھی بھیجا، وہ تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اچھا، میں ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جب کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 1000 سال گزر گیا، الف اول ختم ہوا، الف ثانی کا آغاز ہوا۔ اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مد سے ہندوستان میں اٹھا، اکبر اعظم، مغل اعظم، اب تو اس کی
جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے، درآمد کر لی گئی ہے۔ مغل اعظم، اکبر اعظم، اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا، اسے دین اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے۔ دین الہی، اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو مانو، باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتا، رسولوں کی شریعتیں جدا ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک منہاج مقرر کیا، ایک طرز عمل اور ایک جو منہج ہے وہ معین کیا۔ تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا۔ اللہ تو سب کا ایک ہے، وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، پرمیشور کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، اور جو بھی آپ چاہیں پرماتما کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت ہے، بس اس کو مانو، اس کو پوجو، اس سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کا قرب حاصل کرو، باقی ان چیزوں کو چھوڑو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی۔ ہندوستان کے حالات کو یقیناً یہ کہ اگرچہ وہ ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، لیکن ذہین بہت تھا، اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے، لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ اس تفرقے کو مٹا دیا جائے، اور اس کی شکل یہ شریعت کا اور رسالت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے، تو اللہ کے اوپر، اللہ کو رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ یکجہتی پیدا ہو جائے گی۔ ہندو عورتوں سے شادی کی، یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ، وہ بھی ایک ہندو، اجودھا بائی جو ہے اس کے وطن سے پیدا ہوا، ہندوؤں سے شادیاں کی، کئی جو ہیں اس کی رانیاں تھیں، تلک بھی لگا لیتا تھا، بتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا، ڈنڈوت کر دیتا تھا، ہر رانی کے ہاں موجود ہے بت، وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا، یا کم سے کم سر جھکا لیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت، لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی، اور وہ تصوف کے جس میں ہمہ اوست اور وحدت الوجود گڑبڑ ہو گئے تھے۔ پینتھیزم اینڈ یونٹی آف ایگزسٹنس، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، فرق باریک سا ہے، عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی صوفی شاعر نے کہا ہے نا، مسجد مندر ہکڑو نور، یہ سرائے کی علاقے کے بہت بڑے صوفی، مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے، نور تو ایک ہی ہے، رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لاہور میں مزار ہے کس کا؟ مادھو لال حسین، اب یہ مادھو لال ہندو نام، حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا۔ تو یہ تصوف جو ہے، یہ اور اکبر کی حکمت عملی نے مل کر ایک اتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 1000 سال کے لیے تھا، کیونکہ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کا بنتا ہے۔ وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا، اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہوا۔ اب یہ ایک نیا دور ہے، اس میں جو ہے وہ دین الہی چلے گا۔ اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجدد الف ثانی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ الف ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا، امت کی عمر کا دوسرا 1000واں جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا، 1000 سالہ دور۔ تو وہ فتنہ جو تھا الف ثانی کا، اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے، اس کا نام ہی پڑ گیا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی۔ اس نے توڑ کیا، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ملت تو ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ملت کی جو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے۔ محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے، نماز کا نظام نہیں بنتا، اور کیا نظام بنے گا؟ نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر؟ تاکیدی حکم ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ وہ 5 نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟
یہ ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی 2 ہیں فرض جو رکعتیں ہیں، اور ظہر اور عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی پھر 4؟ کہاں ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں۔ اس لیے نظام اگر بنتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی وہ سنت سے بنتا ہے، ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے۔ بمصطفیٰ پر اساخی اشرا کے دی ہماوست، اگر مؤون رسیدی تمام مولا بیست۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے۔ بہت صحیح بات ہے۔ اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب مقبولہ بھی ہے۔ یہی فتنہ پھر 19ویں صدی میں سامنے آیا ہے۔ اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا۔ راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، اردو کا، ہندی تو اس کی زبان تھی، اور ہندوؤں میں جو احیاء ہوا ہے ان کا قومی سطح پر، وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راجہ رام موہن رائے ہے، اور یہ موحد تھا، موحد کامل۔ چنانچہ انگریز جب آ چکے، آپ کو معلوم ہے 18ویں صدی میں آ گیا تھا انگریز، جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا، اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سیلاب آگے آ رہا تھا۔ کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا، پہلا کالج قائم کیا، انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے، مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی۔ اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے، اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام موہن رائے بنا۔ آئینہ تسلیم کے نام، آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی، جس میں توحید کا اس بات کی مسلمانوں کی طرف سے دفاع کی۔ لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح کہ یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کے مابین، اس کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر۔ چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی، ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج۔ برہما کہتے خدا کو، برہمو سماج، یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج۔ وہ یہ ہے کہ ایک برہما کو مان لو، بس خدا کو مان لو، جو تم اللہ کہہ لو، ہم اسے پرمیشور کہہ لیں، برہما کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پش ڈال دو، ان کی اہمیت کم کر دو۔ تو برہمو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا۔ اس کا انتقال 1833 میں ہوا تھا۔ اس کو پھر 20ویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے، متحدہ قومیت کے لیے۔ اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی۔ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو، متحد نہ ہو، اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے، قانون ہے، تہذیب ہے مسلمانوں کی۔ تو جب تک ان کو گڈمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر، کوٹ کر، پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے، تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے، اور جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پرارتھنا جو ہوتی تھی صبح ہی صبح، اس میں گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، گرو گرنتھ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا، تاکہ معلوم ہو یہ سب ایک ہیں بھائی، اس میں کیا فرق واقع ہوتا۔ یہ فتنہ اس شد و مت سے اٹھا تھا، متحدہ قومیت۔ علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی، اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بنتی، وطنیت۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے۔ اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ، یعنی علامہ اقبال، کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، مذہب ہے، اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کا۔ وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی، اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے۔
اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے۔ چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا 1857 کے بعد، تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا، سنت رسول کا استخفاف۔ یہ چونکہ مغرب سے درآمد شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درآمد شدہ سائنس کے زیر اثر تھا، لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں ہوا، اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں، ایک ہندوستان اور دوسرے مصر۔ مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام ہے، اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت، سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھی۔ تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ 40 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں، 125 کروڑ کل جو ہے مسلمان، ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز، علم کا۔ اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل، اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء، اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے، وہ اس کا شکار ہوئے۔ مولانا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ یہ چکوال کے قریب ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث، وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے، پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے پر۔ اسی طرح مولانا اسلم جیراج پوری یو پی کے، انہوں نے اس فتنے کو بھڑکایا، وہ بھی اہل حدیث سے مسلک ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی، نیاز فتح پوری، بہت عمدہ مضمون نگار، انشا پرداس، غلام جیلانی برق، اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز۔ اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا، دلکش تھا، تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا اور دلکش تھا۔ اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ عام آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا، اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے؟ تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پروانوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل تھی۔ دیکھیے یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کیے۔ غلام احمد قادیانی، اس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، اجرائے وحی، اجرائے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور غلام احمد پرویز، اس نے وہ دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا۔ یہ فتنہ جو ہے پرویزیت، یہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے، بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی، طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا، تو ایسی بزمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹ سنتے ہیں، اس کی تقریریں سنتے ہیں۔ یہ فتنہ کیا تھا، اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ گیو دی ڈیول ہز ڈیو، شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے۔ اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقاً حدیث کا، بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن کا ہے۔ سنت رسول کے حکم پر چلنا، قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اطیعوا الرسول، اس سے مراد کیا ہے؟ اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے، تو یہ اطاعت امیر کا ہے۔ وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں، تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے۔ اس اعتبار سے وہ مرکز ملت تھے، مرکز ملت کی اطاعت ہوگی۔ اب جب بھی کوئی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی، اس سے حق حاصل ہوگا، وہ جو بھی حکم تسلیم کرے، جو حکم نہ تسلیم کرے۔ اس طرح گویا کہ رسالت محمدی اور نبوت محمدی اور شریعت محمدی اور سنت محمدی، اس کی اس نے گویا کہ عملاً نفی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حدیثیں صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو۔ اچھا کوئی شے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے کون طے کرے گا؟ ہم کریں گے۔
قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ہے، ادھر موڑ دے ادھر موڑ دے، جو چاہے تعبیر کر لے۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے۔ قرآن مجید میں حکم آیا سورہ مائدہ میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس کی کیا تعبیر کی؟ رسول نے تو سمجھا ہاتھ کاٹنا ہے اور آپ نے ہاتھ کاٹے۔ ایک مخزومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی، بنو مخزوم وہی ابو جہل کا قبیلہ ہے، فاطمہ نام تھا، فاطمہ مخزومیہ، اس نے چوری کی۔ اب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ لوگوں میں بڑی جو ہے بے چینی پھیلی، بڑے اونچے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ اس میں نرمی کیجیے۔ حضور نے سخت غصے کا، غضب کا اظہار کیا۔ اے انس، تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئیں اسی لیے ہوئیں کہ جب اونچی قسم کے لوگ، اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور عوام اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ اب اس کی تعبیر پرویز صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کا ہاتھ کاٹ دو مطلب ایسا معاشرہ، ایسا معاشی نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا، والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے، بھائی تم نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی یہ کہ تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ گویا کہ اس محاورے پر لے آیا، ان کے ہاتھ کاٹ دو یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو، ایسا سوشلسٹ نظام برپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کاہے کو چوری کرے گا۔ یہ ہاتھ کاٹ دو کا مفہوم ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے، اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں۔ حالانکہ ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ نکالن، اور عبرت ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اللہ عبرت کیسے ہوگی؟ کیا اس اعلیٰ نظام سے عبرت پیدا ہوگی؟ قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ بہرحال یہ اس کا موقف تھا، اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی، اور وہ مخلوط محفل ہوتی تھی، مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی، اور وہ بے پردگی کے ساتھ۔ اب جو صورتحال ہے، یہ فتنہ جو ہے بہت شد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر، اور دجال جو اس وقت ہے، دجاجلہ میں سے ایک بہت بڑا دجال جو ہے امریکہ، اور شخصی طور پر بش، اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تائید اور اس کی مدد سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی بیخکنی کرنا، اور اس کا حربہ کیا ہے؟ تفریق بین اللہ والرسل۔ اللہ کو مانو، قرآن کو مانو، اور اس کی من مانی تعبیر کرو، رسولوں کو چھوڑو، رسول کی بات کو چھوڑو۔ وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے، ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا، ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا، وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا، اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا، یہ کوئی مستقل اور دائمی شے نہیں۔ حربہ یہ ہے۔ اس ضمن میں اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کروں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے شیطان لعین اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے، اس موضوع پر میں تقریر اسی جگہ پر کر چکا ہوں 22 فروری 2004 کو۔
2.25 سال پہلے، موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے عنوان سے سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولرزم کے عنوان سے۔ مذہب کو، خدا کو، خدائی ہدایت کو، خدائی احکام کو، آسمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے۔ ریاست، قانون، یہ انسانوں کا کام ہے بنانا۔ ہیومن سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی، عوام خود حاکم ہیں، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ رکھ دو اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو، ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا، ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا، حاکمیت اس کی نہیں ہے، حاکمیت عوام کی۔ یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار، سب سے پہلا چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے، اور یہ گلوبل ہو چکی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مان لیے، بس شرک ہوتا تھا۔ لیکن خدا کو اس طرح انسانی معاملات اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون، یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی، ان سے بے دخل کر دینا خدا کا، یہ اس دور میں ہوا۔ نمبر 2 دور آیا معیشت کا۔ معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر کر کے آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں وہ سود ہے۔ عقائد میں شرک ناقابل معافی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اعمال میں سود، جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ سود مرکزی شے بن گیا معیشت کی۔ بینکنگ، انٹرسٹ، کیپٹلزم، یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے فتنہ، پوری دنیا، مسلم غیر مسلم، مشرقی مغربی، سب ہر جگہ۔ اب تیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر، اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہ آ چکا ہے پورے طور پر۔ ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے، جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہد ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرم و حیا، عفت و عصمت کے تصورات اور ستر و حجاب کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف، اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شرم و حیا، عصمت و عفت کے تصورات، کہ یہ بھی کوئی بڑی اعلیٰ قدر ہے، ستر و حجاب یہ بھی کوئی احکام ہے، ان سب کی نفی اسلامی تہذیب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے، اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ ہے، اہم ترین ہے۔